الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلى الله على النبي الأمي. ہماری طائف کے سردار حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آنے والوں کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ چل کر تشریف لائے اور میں یہ دعا کرتا رہا کہ لا مقصود الا، لا مطلوب الا، لا محبوب الا. میں نے دعائیں کی اللہ رب العزت اگر اس اجتماع سے تیری ذات کے سوا کوئی غیر اللہ، کوئی اور شے مقصود ہے، کوئی شہرت مقصود ہے، کوئی مال مقصود ہے، اگر تیری ذات کے سوا کوئی اور ناموری مقصود ہے اور تیری ذات کے سوا کوئی شان مقصود ہے تو میرے رب اس اجتماع کو ناکام کر دے. یہ اجتماع نہیں چاہیے جس سے تو مقصود نہ ہو، وہ نہیں چاہیے جس سے تو مقصود ہو، جس سے تو مطلوب ہو. والعمل الذی یبلغنی حبک، وہ عمل، وہ اجتماع جو تیری محبت تک پہنچا دے، جو تیری رضا تک پہنچا دے، جو ہمارا تزکیہ فرما دے، جو ہمارے قلوب کو صاف کر دے، جو ان رذائل اور گندیوں کو دور کر دے، کہ جس کی وجہ سے تیری رحمت ان قلوب کی طرف متوجہ ہو جائے. میں یہی دعا کرتا ہوں اور میرے احباب نے بھی دعا کی ہیں، میرے دوستوں نے روزے بھی رکھے ہیں اور الحمدللہ تلاوت میں بھی موجود ہیں. مقصود کیا ہے؟ مقصود یقین جانیے گا، میں نے بہت دعا کی یا اللہ میرے قلب کے احوال کو کھول کے مجھ پہ واضح کر دے کہ میرے رب تیری ذات کے سوا کوئی اور نیت اگر میرے دل میں ہے تو یا اللہ وہ مجھے خوب بتلا دے تاکہ میں اب اس کی اصلاح کر لوں، اور یا رب تاکہ میں اپنی نیت کی تصحیح کر دوں. اور اگر کوئی اور نیت ہے جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تو تب بھی تو اس کو ناکام بنا دے. اے اللہ تو ہی مقصود ہے، تیری ذات ہی مقصود ہے. عزیزان گرامی، میں بہت ادب کے ساتھ ایک عام یعنی اللہ کا بندہ، یعنی کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں، پتہ کیوں؟ کتنا نیک ہوں، پتہ کیوں؟ کہ میری ستاری اللہ نے فرما رکھی. میں اس لیے نیک ہوں حضرت کہ آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا ہوں. تو حقیقت ہے کہ میری ستاری اللہ نے فرمائی. میں واللہ پھر کہوں آپ سب کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. میرے فقیر، میرے جن فقیروں کے پاس میں نے زندگی گزاری، وہ یہ کہتے تھے اللہ اکبر، وہ کہتے تھے ایک کافر کو بھی اپنے سے افضل سمجھو، کیونکہ معاملہ خواتین انجام کار کا، فیصلہ خاتمے کا ہوگا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عاجز نے یہ جو اجتماع کا انعقاد کی نیت کی تو اس کے پس منظر میں چند باتیں تھیں کہ جس کو میں بیان
اجمالاً ہی کروں گا، تفصیلاً تو نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ ایک وہ طبقات ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، اور ایک وہ طبقات ہیں کہ جو مسلم ہیں، اور جو مسلم طبقات ہیں ان کے اندر بھی دو طبقات ہیں، ایک اہل دنیا ہیں اور ایک دیندار ہیں۔ وہ لوگ کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان کے اوپر ان کے درمیان حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں پائی جاتی، اس کو بھی میں نے نکال دیا۔ وہ طبقات جو نیک اور صالح ہیں، ان طبقات میں بھی آپس میں محبتیں نہیں، ایک دوسرے سے عناد پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ منافرت پائی جاتی ہے۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جب میں نے اہل دنیا کو دیکھا تو وہاں پر بھی یہ بات تھی، اگر ہم کارپوریٹ ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر بڑی بڑی کمپنیز میں، انٹرنیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں، نیشنل کمپنیز میں جو باس ہے وہ اپنے جونیئر آدمی کا استحصال کرتا ہے، کبھی اس کی لیگ پولنگ ہوتی ہے، کبھی اس کو ڈیمورلائز کرتا ہے، کبھی وہ جو پرفارم کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کی اپریسیشن اس کو نہیں ملتی، اس کی تعریف اس کو نہیں ملتی، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر کے لاتا ہے اس کو اس سے ہٹا کر اپنی ذات کے ساتھ منسوخ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح دلوں کے اندر ریونج پیدا ہوتا ہے، انتقامی جذبے پیدا ہوتے ہیں، رقابتیں پیدا ہوتی ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، یوں انسان سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جس جگہ بھی دیکھا جائے تو یہ جو نفرتیں، عداوتیں، یہ جو ریونجفل جذبات ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے باطن پر محنت نہیں کرتے، ہم اپنے قلب پر محنت نہیں کرتے، ہم اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کرتے۔ ایک عالم نے بخاری شریف ساری یاد کر لی، لیکن کیا آیا بخاری شریف کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کی اپنی زندگی میں بھی شامل ہیں؟ الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے، الا العالمون، سوائے وہ کہ جو اللہ جل شانہ کی مرضیات کا علم رکھتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا علم نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں جانتے اور اللہ کے حلال و حرام کو نہیں جانتے اور اللہ کی پسند و ناپسند کو نہیں جانتے، وہ کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی مرضیات کو نہیں جانتے، جو اللہ کی پسند کو نہیں جانتے، جن چیزوں سے اللہ کو ناگواری ہوتی ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ کی پسندیدہ ہیں، مریض کی عادت کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم وہ آتے تو میں وہیں موجود تھا، تو میرا قرب پاتے، تو وہ پسندیدہ اشیاء کو نہیں جانتے، تو جب وہ جانتے نہیں ہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور جو عالم ہیں کہ جن کو علم ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنا کبیرہ گناہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے، ان کو معلوم ہے کہ نماز چھوڑنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، ان کو تمام اشیاء کا علم ہے کہ جھوٹ بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، ان کو معلوم ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنا، اس سب کے باوجود وہ ان تمام اشیاء سے نہیں بچتے۔ تو فرمایا جو علم رکھنے والے ہیں اگر وہ علم پر عمل نہیں کریں گے، علم پر عمل نہیں کریں گے تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے ڈاکٹر کا پرسکرپشن لیا اور اس نے آپ کو میڈیسنز لکھ دی اور آپ نے اس کو نہیں کھایا، آپ کی ڈائبٹیز، آپ کا بلڈ پریشر تو کیور نہیں ہوگا۔ تو جو علم پر عمل نہیں کرتے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا والعاملون، اب دیکھیے یہ ایک عجیب بات ہے عزیزان گرامی، یہاں پر بڑے ینگسٹرز نوجوان بھی نظر آتے ہیں، پیارے دوستو، والعاملون، اور جو عمل کرنے والے کون؟ آپ کو تعجب ہوگا، والعاملون کلہم ہالکون،
اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ دیکھیے جو عمل نہیں کرتے ان کی ہلاکت تو پتہ ہی ہے، وہ عمل نہیں کرتے، لیکن جو عمل نہیں کرتے اور جانتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، کہ وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، کہ جو خالص عمل کو اللہ رب العزت کے لیے نہیں کریں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جو عمل کو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ ایک عمل مشترک ہوتا ہے، عمل مشترک ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے کی شراکت ہو جاتی ہے، شرکہ ہو جاتا ہے اس میں، یعنی وہ عمل کہ جس کو آپ اللہ کے لیے کریں اور اس کے ساتھ کسی اور شے کو بھی شامل کر لیں، وہ عمل مشترک ہے۔ اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت اور کوئی قیمت نہیں ہے، قطعاً اس عمل سے اللہ کی طرف کوئی مسافت طے نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور واقعی قابل توجہ ہے، اور ہم اس مثال سے اس بات کو جان لیں گے کہ باطنی اصلاح، اندر کا تزکیہ، قلب کا تزکیہ، قلب کا تصفیہ اور اندر سے صفائی جو ہے اور اندر کی ملاوٹ جو ہے، اس کو صاف کرنا کتنی ضروری ہے۔ دیکھیے ایک شخص ہے جو دنیا دار ہے اور وہ دنیا کی طرف اس کا میلان تھا اور اللہ کی طرف اس کا میلان نہیں ہے، تو اس کا میلان مخلوق کی طرف ہے۔ اب وہ دین کی طرف آ گیا، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اس نے علم دین پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ آدمی نیک کاموں میں لگ گیا، وہ دعوت و ارشاد میں لگ گیا، دعوت و تبلیغ میں لگ گیا، درس قرآن اور تعلیم و تعلم میں لگ گیا، لیکن اس سب سے مقصود اس کو رضا الہی نہیں تھی۔ تو ہمارے مشائخ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت شیخ الدین زکریہ نور اللہ مرکزہ ہوا، ہمارے تمام مقابر کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہجرت کی مخلوق سے مخلوق کی طرف۔ پہلے وہ واضح طور پہ دنیا کے اندر مشغول تھا اور اب وہ دین کے اندر لگ گیا، لیکن دین میں لگنے سے اس کو جو مقصود تھا اور اس کے اندر جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ میں اس راستے سے عزت حاصل کروں، لوگوں کے درمیان میں مقام حاصل کروں، لوگوں کے قلوب پر میں قبضہ پاؤں اور مجھے لوگ اچھا کہیں اور مجھے میری ایک شخصیت لوگوں کے ہاں نمایاں ہو جائے۔ تو انہوں نے لکھا ہے، حضرت فرما رہے ہیں، ہمارے مشائخ یہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے صرف اتنا کام کیا کہ پہلے بھی مخلوق کی طرف متوجہ تھا اور اب بھی مخلوق کی طرف متوجہ ہے۔ پہلے دنیاوی ذرائع کے ذریعے سے مخلوق کی طرف متوجہ تھا، اب دینی ذرائع کے ذریعے سے مخلوق کی طرف متوجہ ہے۔ دکان سے دنیا کمانا یہ تو جائز ہے، لیکن درس و تدریس سے اور دعوت و تبلیغ سے اور درس قرآن سے دنیا کمانا یہ تو انتہائی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس شخص کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا پھر میں آپ کی توجہ صرف لا رہا ہوں کہ یہاں پر میرا آج کا جو بیان کا اور اس اجتماع کا جو مقصود ہے وہ اپنی باطنی اصلاح ہے، کہ ہمارے اندر کی اصلاح ہو جائے۔ اس میں دیکھیے روز قیامت جس مقدمے کے بارے میں کہ جو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا، اس میں 3 افراد ہوں گے۔ ایک وہ شہید ہوگا کہ جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی جان، ظاہر ہے کہ اس نے کفار سے جہاد کر کے مسلمانوں کے ساتھ اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہوگی۔ آپ یقین جانیے اس کی جان کی قربانی اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے، بوجہ اس کے کہ اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں تمہیں جان دی تو میں نے اللہ تیرے راستے میں شہید ہو گیا، قبول نہیں فرمائیں گے کہ تو نے یہ کہا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے نشان حیدر ملے، تیرے تذکرے ہوں تیری جرأت کے اور تیری بہادری کے اور تیری شجاعت کے، نتیجہ یہ کہ آج تیرا عمل جان دینے کا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کیا وجہ ہوئی؟ کہ ظاہر شہادت کی ساری شکل موجود ہے، قلب کے اندر، باطن کے اندر اخلاص مفقود ہے، اخلاص نہیں ہے۔ دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں ہمارے حضرات اور بڑے یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کی شان کہ کوئی شخص مے خانے سے نکل کر جہنم میں چلا جائے تو اس پہ تو کوئی تعجب نہیں ہوگا،
لیکن کوئی شخص منبر اور محراب اور درس قرآن اور جماعت اور بخاری شریف پڑھاتے ہوئے اور علم دین پڑھاتے ہوئے اور عالم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اگر وہ جہنم میں چلے جائے تو کس قدر پریشانی کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ اس کو کیوں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ کیا اس کو علم نہیں آتا تھا؟ کیا یہ مسئلے غلط بتاتا تھا؟ یہ مسئلے بھی ٹھیک بتاتا تھا؟ اس نے سارے کام کیے، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، لیکن اس نے سارے اعمال اللہ اس کا ریجیکٹ کر دیں گے، کہیں گے کہ جو تم چاہتے تھے کہ دنیا میں تمہاری تعریف اور تمہاری ناموری کے تذکرے ہوں اور لوگوں کے قلوب میں تم بڑے شمار کیے جاؤ، وہ تمہیں فقط کیل تمہاری تعریف دنیا میں ہو چکی، اب آخرت میں تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عمل مشترک تھا، اس میں تم نے لوگوں کو بھی شامل کیا۔ اللہ قرآن و حدیث کی تدریس کرتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اگر غیر اللہ اس کے اندر آ گیا اور نیت میں خدائے پاک کے ساتھ کسی اور کی آمیزش آ گئی، یہ عمل مشترک اللہ رب العزت اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور علماء فرما رہے ہیں، مشائخ یہ فرما رہے ہیں کہ اس عمل سے اللہ کی طرف ایک بالشت بھی مسافت طے نہیں ہوتی۔ وہ عمل کہ جو عمل مشترک ہو، کہ جس کے اندر غیر اللہ کی امیزش ہو، کہ جس میں غیر بھی شامل ہو جائے، اللہ کے ماں سوائے کسی اور کی خوشنودی، کوئی اور مقصد بھی شامل ہو جائے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں چڑھتا ہی نہیں، وہ عمل عند اللہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں پڑتی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس شخص کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس عمل بھی ہے، لیکن اس کے پاس ایک باطنی نعمت نہیں ہے۔ اس نے اپنا قلب جو ہے، اس نے اپنے قلب کی اصلاح نہیں کی، اس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا۔ اس کی نیت کے اندر حب دنیا ہے، اس کی نیت کے اندر غیر اللہ ہے، اس کی نیت کے اندر خالص اللہ نہیں۔ اللہ جل شانہ وہ عمل پسند کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے۔ تو یہ میں نے ایک تمہیدی طور پہ چند الفاظ کہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کی بڑی حیثیت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہاں پر کوئی آدمی میری اس بات سے اخذ نہ کر لے۔ دین کا ظاہر انتہائی طور پر مقصود ہے اور دین کا ظاہر انتہائی طور پر محمود ہے۔ اور دیکھیے، یہ جو ہم تبلیغ جماعت کی شکل میں اور مدارس کی شکل میں برکات حاصل کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے پورے شہروں کے اندر اذانیں ہیں اور نمازیں ہیں اور کلمہ ہے، یہ دین کا ظاہر ہے، یہ دین کا ظاہر ہے۔ آپ یقین جانیے، جس وقت اس دین کے ظاہر میں دین کی حقیقت آ جائے گی اور دین کا باطن آ جائے گا، آپ دنیا پر غلبہ پا جائیں گے۔ جس وقت علم پر عمل ہو جائے گا اور عمل کے ساتھ اخلاص ہو جائے گا اور اخلاص کے ساتھ تزکیہ نفس ہو جائے گا، اس وقت کوئی بھی سپر پاور، کوئی بھی یعنی سیکولر پاور آپ پر غلبہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہم اس وقت نعمتیں دیکھ رہے ہیں، یہ دین کے ظاہر کی نعمتیں ہیں۔ دین کا باطن مفقود ہے، اخلاص مفقود ہے، عشق الہی مفقود ہے، لوگوں سے محبت مفقود ہے۔ جو قلبی صفات ہیں، عجز، تواضع، انکساری، وہ چیزیں ابھی ہمارے پاس نہیں آئیں۔ اور وہ چیزیں کہ جن کو شریعت نے باطنی طور پر منع کیا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، کہ تم کینہ بھی چھوڑ دو، تم حسد بھی چھوڑ دو، تم تکبر بھی چھوڑ دو، تم بخل بھی چھوڑ دو۔ یہ اشیاء جو دین کے جو اندر کے رذائل ہیں، یہ باطنی رذائل ہے۔ جب یہ باطنی رذائل نکل جائیں گے اور باطن اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، عجز اور تواضع کے ساتھ، شکر اور صبر کی صفات کے ساتھ آراستہ کر دیا جائے گا، پھر دیکھیے قلوب میں اتنی قوت پیدا ہوگی، پھر انسان کی شخصیت بدل جائے گی۔ میں کہتا ہوں انسان کی انٹرنل کیمسٹری، انسان کے اندر کی دنیا بدل جائے گی، پھر یہ ایک مختلف انسان ہوگا، پھر اس کو صحیح معنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہوگی، پھر اس کو صحابہ سے نسبت کبھی ہوگی۔ تو آج کے اس اجتماع میں آپ کی صرف توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دین کے ظاہر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ
آپ ہمارے اس دین کے ظاہر کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آج کے اس پورا شوق دور کے اندر کہ جہاں شہوات کی سنسنی خیزی اس طرح پھیلی ہوئی ہے، ہم جیسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ چشم پوشی فرمائیں گے اور ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ بہرحال چونکہ باطن اور باطن کی اصلاح یہ دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے، تو آج اسی مضمون کے اوپر تھوڑا سا میں کلام کرنے کی ضرورت کرتا ہوں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کا قلب ہے اس کے اندر بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جس طرح زمین کے اوپر محنت کی جاتی ہے تو اس سے زمین گولڈ نکالتی ہے، سونا نکالتی ہے، اور زمین کے اوپر جو نیچرل پرنسپلز ہیں، جو دہقان کے اصول و ضوابط ہیں، ان کے مطابق کہ جب کھیت پر محنت کی جاتی ہے، کھیت کو نرم کیا جاتا ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، اور اس میں نمی کا خیال رکھا جاتا ہے، دھوپ اور ہوا اس کو میسر آتی ہے۔ یہ جو نیچرل پرنسپلز ہیں، ان کے ساتھ جس وقت بیج کو کھیت میں ڈالا جاتا ہے تو یہ کھیتی جو ہے لہلہا اٹھتی ہے، اور یہ اپنے اندر سے ایسے ایسے دفینے باہر نکالتی ہے، ایسے خزانے باہر نکالتی ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ سمجھیں کہ جس وقت انسان قلب کی کھیتی پر محنت کرتا ہے تو اس کے اندر سے پھر ایسی کیفیات نکلتی ہیں، اور اس کے اندر ایسا ایثار نکلتا ہے، اور یہ اینجلک کوالٹیز، فرشتوں کی صفات کے قابل بن جاتا ہے۔ اور یہ وہ انسان ہے جو دل پر محنت کرتا ہے، اور اس کے اندر دل جو ہے اعمال باطنہ سے راستہ ہوتا ہے۔ اعمال باطنہ کا میں عرض کروں گا اس کی تفصیلات۔ اعمال باطنہ سے جب دل یہ راستہ ہوتا ہے تو یہ آدمی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے، آج پوری دنیا میں ظلم ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کفار نے تو اپنے قلوب میں ایمان کی پنیری نہیں لگائی۔ کفار کا تزکیہ تو لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، کفار نے تو لا الہ پڑھا ہی نہیں۔ اگر دل پر محنت کی جائے اور دل کی اصلاح کی جائے تو پوری دنیا میں ظلم ختم ہو جائے، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، انتہا پسندی، شدت پسندی ختم ہو جائے، وائلنس، ٹیررزم ختم ہو جائے۔ یہ وائلنس کیوں ہے؟ یہ وائلنس کیوں ہے؟ آپ خود دیکھیے کہ یہ وائلنس جس وقت قلب پر محنت نہیں کی جاتی تو یہ قلب میں سرکنڈے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر تلواریں اور سانپ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے انسانوں پر ظلم کرتا ہے اس کی میں ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو بتاتا ہوں کہ قندوز کے اندر حافظ قرآن بچے، معصوم بچے، انوسینٹ بچے، قندوز کے اندر ظالم قلوب نے کہ جن کی قلب کی زمین بنجر ہے، کہ جن کی قلب کی زمینوں کے اندر شقاوت ہے، اور وہاں انسانیت اور فرشتوں کی کوئی ایک صفت بھی پائی نہیں جاتی، اس بنجر زمین میں جہاں پر سرکنڈے اور جہاں پر تلواریں اور سانپ نکلتے ہیں، اور جو قلب کی زمین محنت نہ ہونے کی وجہ سے، کلمہ نہ ہونے کی وجہ سے زہر اگلتی ہے، اس زمین نے کیا کیا کہ اس طرح بمباری کی حفاظ بچوں کے کہ ان کو خون میں لت پت نہا دیا گیا، اور اس بات کا بھی احساس نہ کیا گیا کہ یہ تو معصوم بچے تھے۔ اور جس وقت ان کو کہا گیا یہ آپ نے کیا کیا ہے تو آپ کو معلوم ہے، آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل ہدف تو کوئی اور تھا، دس واز ان فیکٹ دا کولیٹرل ڈیمیج، یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، ہم نے ان کو تو کچھ نہیں کہنا تھا، یہ وہ کاکروچ تھے ان کے لیے، یہ وہ مکھیاں تھیں، یہ وہ چونٹیاں تھیں کہ جو کولیٹرل ڈیمیج کے اندر شہید کر دیے گئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو میں عرض کروں کہ چونکہ آپ میں سے لوگ اسٹوڈنٹس کالج یونیورسٹیز کے بھی ہیں، آپ باہر جا کے پڑھ کے آتے ہیں اور پھر ان کی معاشرت سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ناگاساکی اور ہیروشیما میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بچے یعنی بائی برتھ معذور پیدا ہو رہے ہیں، ان بچوں میں بھی ضعف اور معذوری اور کینسرس ہے۔ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، کیونکہ وہ ریڈیو ایکٹیویٹی جب پانی میں چلی جاتی ہے، پانی سبزیوں میں چلا جاتا ہے،
میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، جب انسان کے قلب پر محنت نہیں ہوتی، جب انسان کا قلب بنجر زمین کی مانند ہوتا ہے، جب تزکیہ نفس کی محنت نہیں ہوتی، جب لا الہ الا اللہ سے کفار اپنا تزکیہ نہیں کرتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول نہیں کی جاتی، تو اس وقت آپ کے علم میں ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، یہ ایک ذیلی ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO۔ اس کی میں نے پوری رپورٹ پڑھی۔ اس نے کہا کہ پچھلے 10 سال میں عراق کے اندر 5 لاکھ بچے کینسرس پیدا ہوئے، اور ان کی ایجز زیادہ سے زیادہ 8 ماہ تھی، کوئی 3 ماہ بعد۔ اور اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ رو پڑتے، کسی کے پیٹ کے اندر رسولی تھی اور کسی کے دماغ پہ رسولی تھی۔ یہ کینسر بچے کیوں پیدا ہوئے؟ انہوں نے اتنے ریڈیو ایکٹیو، اتنے کیمیکل ویپنز پھینکے، وہ کیمیکل ویپنز زمین کے اندر ریڈیو ایکٹیوٹی چلی گئی، وہ پانی میں آ گئی، وہ فصلوں میں آ گئی، اس فصلوں سے جو ویجیٹیبلز اور سبزیاں پیدا ہوئیں، جو اناج پیدا ہوا اس میں آ گئی، جب اس کو کھایا تو جسم میں منتقل ہو گئی۔ آپ کو صرف درد، امت کا درد دلانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ سیریا میں نوخیز ٹین ایجرز 16، 17، 18 سال کے بچے، ان پر جب کیمیکل ویپنز پھینکے گئے تو اس کیمیکل ویپنز نے وہاں کی ساری آکسیجن چوس لی، اور وہاں آکسیجن ڈیفیشنسی ہو گئی، اور وہ بچے سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے دیکھا ہو، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کانپ اٹھتا ہوں، جس طرح سسک کر وہ بچے شہید ہو گئے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی اصل چہرہ، ان کے قلوب کا حال، ان کے اندر اہل ایمان سے نفرت، اور اہل ایمان کے لیے ان کے اندر کوئی رحم کے جذبات نہیں ہیں۔ یہ آپ کو ڈو مور کرتے جائیں گے اور کہیں گے یہی کہ ہم نجات دہندہ ہیں۔ ہم ایک انگلش ایک لفظ ہے اسکیوینجرز، کہ ہم تو آپ کے نجات دہندہ ہیں، ہم تو آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو فریڈم فائٹرز ہیں، ہم آپ کے لیے فکری کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے گا کہ جب آپ کو نفع پہنچتا ہے، آپ کے ملک کو ترقی ہوتی ہے، اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ایک ان کی جو اصل شکل ہے وہ آپ ان سے دیکھیے گا کہ یہ اہل ایمان پر اور ان مسلمان بچوں پر کس طرح ظلم کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے تم نے کیا کیا، تو کہتے ہیں یہ ہمارا ہدف نہیں تھا، یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ تو دوستو، جب انسان کے قلب پر محنت نہیں کی جاتی تو پھر یہ سرکنڈے پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ دل کی کھیتی کی طرف توجہ فرمائیے، دل کی اصلاح کیجیے۔ دنیا میں ہر طرف پھیلے ہوئے فساد کو، بد امنی کو، ظلم و نفرتوں کو دور کرنے کے لیے دل کی کھیتی پر محنت کیجیے۔ امن و سکون قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں تو دل کی کھیتی پر ہل چلائیے۔ دیکھیے، ہم اگر دل کی کھیتی پر ہل چلائیں گے، آپ کو معلوم ہے جتنے بھی انبیاء کرام تھے انہوں نے آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا نالج نہیں دیا۔ انبیاء کرام کے بارے میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں ان کا موقف کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم انڈسٹری میں محنت کرو، یہ تمہاری نیڈ ہے، تم ایگریکلچر میں محنت کرو، تم زراعت میں محنت کرو، تم اسٹرانومی میں محنت کرو، تم انجینئرنگ میں محنت کرو، پل بنانے کے لیے آرکیٹیکچر میں تم محنت کرو، اور بہت ضروری ہے کہ تم میڈیکل سائنس میں بھی محنت کرو۔ لیکن اس محنت میں ہم تمہیں کوئی گائیڈنس نہیں دیں گے، یہ محنت تمہاری اپنی عقل پر مبنی ہے۔ عقل کے اندر اتنی استعداد اور عقل کے اندر اتنا شعور اللہ رب العزت نے ڈال دیا ہے کہ عقل یہ بتا سکتی ہے کہ پل کیسے بنائے جا سکتے ہیں، عمارتیں کیسے کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ تجربہ کر کے کینسر کا علاج نکال لے گی۔ میڈیکل سائنس کو پتہ ہے کہ جب پینکریاس انسولین نہیں سیکریٹ کرتا تو شوگر ہو جاتی ہے، لہذا اس کے لیے اس نے انسولین بنا لی ہے۔ تو یہ ساری اشیاء میں انبیاء کرام یہ فرماتے ہیں، یہ بھی آپ کو واضح ہو جائے کہ ہم دنیاوی معاملات میں تمہیں کوئی گائیڈنس نہیں دیتے۔ دنیاوی معاملات میں جو تمہارے ماہرین ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، جو فنون کے ماہر ہیں، ان سے پوچھو۔ اگر تم سمجھتے ہو
کہ کینسر کا علاج کسی ہندو آیویدک کے پاس ہے تو جا کے اس سے تم علاج لے لو، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ ہم تمہیں نہ انڈسٹری لگانے سے منع کرتے ہیں بلکہ اس کو انکریج کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، ہم تمہیں کوئی گائیڈنس نہیں دیں گے، یہ تمہاری ضروریات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، تم اپنی عقل کے ساتھ ان تمام ضروریات کو پورا کر لو۔ ہم تمہیں بتانے آئے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ یہ ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تمہیں اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے بنایا ہے، تو تم آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہر شے پر یہاں فنا ہے۔ انا للہ، ہم تو تمہیں بتانے آئے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ایک درمیانی عرصہ ہے، اس کو تم اللہ کے لیے گزار دو۔ اگر تم اللہ کے لیے گزار کے آؤ گے اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے آؤ گے تو ہم تمہیں ایور لاسٹنگ ہیپینس، نہ ختم ہونے والی نعمتیں دیں گے، تمہیں جنت دیں گے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہت اعلیٰ ہے اور اب کا ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں کا نوجوان ضعیف ہو جاتا ہے، اس کے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کے ہارمونز ڈکلائن پہ چلے جاتے ہیں، اس کی مڈل ایج اولڈ ایج میں بدل جاتی ہے، اس کا وہ ہضم نہیں رہتا، اس کی وہ ہارمونل کیپیسٹی نہیں رہتی، اب اس کو وہ جو اس کے انٹرسٹ اور انجوائمنٹ کی چیزیں تھی وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ اولڈ ایج کی طرف، اور پھر اس کے بعد آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو ہم تمہیں بتانے جائے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور تمہارے قلب کو صاف کرنے آئے ہیں۔ تو انبیاء کرام نے دل کے کھیتی کے اوپر محنت کی، اور اس کھیتی کی محنت ایسی کی کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے اس بات کو عرض کروں گا، ذرا میری اس بات کو غور سے سنیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں اور جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ اگر اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو پوری کائنات، آسمان، زمین، یعنی ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے، لوح اور قلم، کرسی اور عرش، جنت اور فرشتے کسی کو پیدا نہ کرتے۔ تو دیکھیے صحیح ان کا طریقہ اور وہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ کتنا اہم ترین ہوگا، کتنا احمق ہوگا کہ جو حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کفار کے طریقے، اپنے خود ساختہ طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے۔ تو میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت معاشرے کا کیا حال تھا۔ اس وقت معاشرہ اتنا اس میں تنزل تھا کہ یقین جانیے گا کہ میں آج اس جگہ پر بیٹھ کے آپ کہتا ہوں آج بھی پورے یورپ میں اس درجے کا تنزل نہیں پایا جاتا۔ ظاہری طور پہ وہاں پر بھی نظم و ضبط ہے، ان کی بھی جسٹس کے قوانین قائم ہیں، ان کی بھی کورٹس کام کر رہی ہیں، ان کے بھی ادارے جو ہیں یعنی انصاف کرتے ہیں۔ جو اس زمانے میں ڈیٹیریشن تھی اور جو اس زمانے میں اخلاقی انحطاط کا حال تھا، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جیسے صحت کے اعتبار سے وہ مریض اتنا زیادہ آزودہ اور ناقابل علاج تھا کہ وہ پہلے سٹیج کے کینسر سے کہ جو کہ قابل علاج ہوتا ہے دوسرے سٹیج میں چلا گیا تھا، اور دوسرے سٹیج کا کینسر بھی کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی سے ٹریٹ ہو جاتا ہے، وہ تیسرے سٹیج میں چلا گیا تھا، اور وہ تیسرے سٹیج سے بھی آگے فورتھ سٹیج کینسر میں مبتلا ہو گیا تھا کہ جس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فورتھ سٹیج کا معاشرہ کیسے تھا، اخلاقی انحطاط کیسے تھا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آج بھی وہ اخلاقی انحطاط موجود نہیں ہے؟ اس مریض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹ کیا۔ اچھا وہ کیسے؟ میں اس کی دو دلائل دیتا ہوں۔ پہلا دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج تو ویمن امپاورمنٹ کا زمانہ ہے، عورتوں کو اوپر لے کے آیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جب بیٹی ہوتی تھی تو اس کا منہ خراب ہو جاتا تھا اور وہ کسی کو اپنا داماد بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ وہاں کا معمول تھا کہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور دیکھیے اس سے زیادہ ناقابل بیان اور یعنی تنزل کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی کہ جب
باپ مرتا تھا تو بیوی جو ہے، باپ مرتا تھا تو ماں جو ہے وہ بیٹے کی وراثت میں آ جاتی تھی۔ اس مریض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاپ سے اس شاپ کا نام تھا اسلام، وہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا جس کا نام تھا اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کے ڈپارٹمنٹل سٹور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیسنز لی، اخلاق حسنہ کی میڈیسنز، محبتوں کو فروغ دینے کی میڈیسنز، کینے اور بغض اور نفرتوں کو ختم کرنے کی میڈیسنز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت اور شفقت کی فزیوتھیراپی اور یہ ساری چیزیں دیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کہ جو بدترین قوم تھے، ہاں ایک بات عرض کروں کہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین کو غضب سے دیکھا، آپ مشکات فرما رہے تھے، اللہ جل شانہ نے زمین کو غضب سے دیکھا، یعنی اس قدر بدحالی تھی کہ اللہ رب العزت نے زمین کو غضب سے دیکھا۔ میرے پیارے دوستو، معزز حضرات، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو مسائل درپیش تھے، اس وقت جو اخلاقی انحطاط تھا، اس وقت جو نفرتیں اور شہوات اور تکبر اور نخوت اور صفات عروج پر تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹ کیا قرآن اور حدیث سے، علم وحی سے، ایمان کے شوق سے، ساری چیزیں لینے کے بعد آپ نے جب تھیراپی دی تو وہ کیور ہو گئی۔ اور یہاں پر دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کینسر کا مریض تھا چنگا ہے، اے ہن اپنے جوگا ہو گیا، اے ہن اپنے آپ نو اپنے کام کر لیتا ہے۔ وہ صرف اپنے جوگے نہیں ہوئے، وہ رہنما بن گئے، وہ عثمان، ابو بکر صدیق، عمر اور علی بن گئے، وہ عبداللہ ابن مسعود بن گئے، وہ خالد بن ولید بن گئے، وہ اتنے عظیم بن گئے کہ ان کا کوئی ثانی دنیا میں نہیں تھا۔ اب دیکھیے ان کے اخلاص کی باتیں ہم کریں گے، جب ہم سنائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اندر کتنا ایثار تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بزرگ ہیں ابو جہاں بن حذیفہ، یہ ایک صحابی ہیں، یرموک کے اندر یہ کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے چچا جو ہیں وہ زخمی ہیں، میں اپنے چچا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو میرے چچا جو تھے وہ آخری سانسوں پر تھے، اور میں نے آگے بڑھ کر ان کو پانی پیش کیا تو ساتھ یہ اور زخمی کی پانی کی آواز ہوئی۔ وہ پانی جو میں نے اپنے چچا کو اس حالت سے، جو نزع کی حالت سے، اس سے چند لمحے پیش کیا، اس وقت ان میں اتنی ہوش تھی، اس وقت ان کے اندر اتنا ایثار تھا، اس وقت ان لوگوں میں اتنا شعور تھا کہ انہوں نے ایثار کی وجہ سے وہ پانی اس شخص کی طرف پیش کر دیا کہ وہ جو مریض کرا رہا ہے، وہ جو شہید کرا رہا ہے، اس کو جا کے پانی پیش کرو۔ اور جب اس کے پاس گئے تو ساتھ اور ایک اور مجاہد کی آواز آئی، وہ بھی کرا رہا تھا، اور جب اس کے پاس گئے تو اس نے پھر آگے آواز آئی تو وہاں بھیج دیا، جب یہ واپس آئے تو سب شہید ہو چکے تھے۔ یہ وہ ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا وہ کمال تھا جو ناقابل بیان ہے۔ ایک شری ایک گھر پہ آئی اور انہوں نے وہاں پر فاقہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر فاقہ ہے تو میرے جو ہمسائے ہیں ان کے اوپر فاقہ زیادہ ہے، انہوں نے ادھر بھیج دی۔ انہوں نے سوچا کہ ان کے بچے زیادہ ہیں میرے سے تو وہاں زیادہ ضرورت ہوگی، انہوں نے ادھر بھیج دی، یہاں تک کہ وہ شری 7 گھرانوں سے ہو کر واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیراپی دیکھیے۔ میں آپ کو سوچ کا موقع پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو، آج یقیناً آپ کی پرابلمز، آپ کے مسائل، اس وقت پاکستان کے مسائل، اس وقت دنیا کے مسائل اتنے نہیں ہیں، اتنے شدید نہیں ہیں اور اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ مسائل کہ اللہ جل شانہ بھی زمین کو غضب سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر دین سے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اگر قرآن و حدیث سے اور اتباع سنت سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع سنت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ذرا آپ تصور فرمائیے کہ اتباع سنت سے جو چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ آپ اللہ جل شانہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ محب بن جائیں گے، آپ محبوب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس، حضور کی تعلیمات
اور حضور نے جو تھیراپی دی، جو ٹریٹمنٹ اور میڈیکیشن دی، اس کو سامنے رکھ کے ہم سالو نہ کر سکیں، یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو چھوڑ کر کفار کی طرف یا اپنے دوستوں کی طرف یا رسومات کی طرف یا قبائلی علاقوں کی طرف چلیں اور یہ سوچیں کہ ان سے ہمارے مسائل کو حل ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے اور نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ انسان کے اندر اتنی بے نفسی اور اتنی بے غرضی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مہاجر تشریف لائے اور وہ انصار مدینہ نے ایک روشن مثال قائم کی۔ انہوں نے پہلے تو اپنی نصف جائیدادیں ان کو دے دی اور اس کے بعد زمینوں میں بھی ان کو حصہ ٹھہرایا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ میری بیوی ہیں، 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، دونوں کو دیکھ لو، جو تم پسند کرتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اس کو طلاق دے دی، اس سے شادی کر دی۔ دیکھیے وہ لوگ ایثار کے اندر اور قربانی کے اندر، اخلاقیات کے اندر اتنے اعلی مقام تک پہنچ گئے۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے قلب پر جو محنت کی، یہ اس کا صلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو کہ فلان جگہ پر فاقہ ہے، تو حضرت عمر نے مختصراً اپنے خادم کو کہا یہ آٹے کی بوری میری بیک پر، میری کمر پر چڑھاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ فرمایا کل کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہوں گا، میں جواب دے ہوں گا۔ میری کمر پر، امیر المومنین کے کمر کے اوپر وہ بوری رکھی گئی اور وہ آٹے کی بوری لے کے اس گھر میں جا کے چھوڑ کے آئے کہ جہاں پر فاقہ تھا۔ عزیزان گرامی، اس کو کہتے ہیں مدینے کی اسٹیٹ۔ مدینے کی اسٹیٹ جو تھی وہ بہت قابل قدر چیز ہے۔ اگر ہم مدینے کی اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں گے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں جناب محترم پرائم منسٹر عمران خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مدینے کی اسٹیٹ کا مبارک نام تو اپنی زبان سے لیا، انما الاعمال بالنیات، بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ، لیکن ان کی منہ پر یہ بات تو آئی کہ مدینے کی اسٹیٹ ہمارے اس تمام مسائل کا حل ہے۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پچھلے 50-40 سال پر کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے مدینے کی اسٹیٹ کا ذکر نہیں کیا، اور مدینے کی اسٹیٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کو ہمت اور قوت عطا فرمائے، اور ان کو مدینے کی اسٹیٹ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، کتا دجلے کے کنارے حضرت کون؟ آج 60% لوگ پاکستان کے پاورٹی لائن، خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگ مال پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہوس ایسی ہے، یہ ہوس شح نفس یہ ایسی ہے کہ آدمی کے پاس ایک جنگل سونے کا ہو تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، اور دوسرا ہو تو تیسرے کی۔ اس کا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینے کی اسٹیٹ کا ایک نقشہ بتا رہے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا تھا تو وہ میرے پر ایمان نہیں لایا۔ مدینے کی اسٹیٹ کیا ہے؟ مدینے کی اسٹیٹ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ایسے لوگ جو معذور تھے ان کی خدمت خود کرتے تھے۔ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما گئے کہ فلاں آدمی کی جو ہے وہ خدمت جا کے کرنا، وہ اس غار میں رہتا ہے۔ جب آپ نے اس کے پاس جا کے اس کی خدمت کی تو اس شخص نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے تھے اس میں اسے فرق پایا۔ اس نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے جانے کے بعد پھر اس کے لیے یعنی وصیت کی کہ اس کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں کرپٹ لوگ، مظلوم لوگ، معذور لوگ، بیمار لوگ، ان کی بہت حیثیت تھی۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ حال دیکھیے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی قوم پر غلبہ پا لو، کسی غزوے میں، کسی جنگ میں جب تم کسی قوم پر غلبہ پا لو تو دیکھیے اسلام کیا ٹیررسٹ ہے۔ فرمایا کہ ہرگز اس قوم کی عورتوں کو قتل نہ کرنا، ہرگز اس قوم کے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، ہرگز اس قوم کے بچوں کو قتل نہ کرنا، ہرگز اس قوم کے کمزوروں کو قتل نہ کرنا، اس کے بیماروں کو قتل نہ کرنا، اور وہاں فصلوں کو تباہ نہ کرنا۔
اور پھلدار درختوں کو تباہ نہ کرنا، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے۔ کیا کبھی مسلمان بھی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان میں بھی وائلنس آ سکتا ہے؟ کیا مسلمان بھی شدت پسند ہو سکتا ہے؟ مسلمان کے اندر تو انتہائی درجے کا اعتدال ہوتا ہے، وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی اسٹیٹ کا یہ حال تھا کہ کتا بھی فرماتے تھے اگر دجلہ کے کنارے بھوکا مر گیا، ایک اونٹ دجلہ کے کنارے بھوکا مر گیا تو میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گا۔ اور وہ واقعہ بھی جس کا قرآن مجید میں آیات اتری، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، ایک صحابی ان کو گھر لے معلوم کیا تو ایک آدمی کا کھانا، تو کہا، یہ آپ نے بچپن میں یہ واقعہ سنا ہے کہ بیوی سے کہا کہ جب ہم کھانے لگیں گے نا تو تم نا اس وقت چراغ بجھا دینا، اور ہم نا ہاتھ سے اور ہونٹوں کی موومنٹس کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا مہمان سمجھے کہ ہم بھی شریک ہیں۔ اس طریقے سے ایثار کے ساتھ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور مہمان کھانا کھاتا رہا اور خود ساری رات بھوکے رہے۔ وہ کہ جن کو اپنے گھوڑوں کے شجرے یاد تھے اور جن کے ہاں تکبر اور نخوت کی وجہ سے لڑائیاں سینکڑوں سال چلتی تھیں، ان کے ایثار کا یہ حال ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، لوگ بھاگتے تھے، اس کو لے لاتے تھے، اپنے گھروں میں سلاتے تھے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ یہ وہ تھیراپی تھی، یہ وہ تزکیہ نفس تھا، یہ وہ قلب کی اصلاح تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس کے ساتھ وہ لوگ انتہائی اعلیٰ قسم کے انسان بن گئے۔ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کے بارے میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور نے کیسے تربیت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام کے اوپر غصہ آ گیا اور آپ نے اس کو کچھ لعنت کے الفاظ کہہ دیے۔ ابتدائی زمانہ ہے اسلام کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا، فرمایا لعنین و صدیقین کلا و رب الکعبہ، تم لعنت بھی کرو اور صدیق بھی کرو، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ صدیق جو ہے وہ لعنت نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو فوراً آزاد کیا، اور آگے فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد نہ میں نے کسی کو بے وقوف کہا، نہ کسی کو احمق کہا، نہ کسی انسان کو کہا، نہ کسی بکری کو کہا، نہ کسی اونٹ کو کہا۔ ساری زندگی اس کو کہتے ہیں تربیت۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس جنگ بدر قائم ہو چکی تھی اور جنگ بدر کا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے تھے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بدر کی طرف چلے۔ تو ان کے علم میں نہیں تھا کہ جنگ بدر کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ راستے میں ابو جہل آیا، جب راستے میں ابو جہل آیا تو اس نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ حذیفہ بن یمان اور ان کے والد صاحب ساتھ تھے، تو ابو جہل کے قافلے نے پکڑ کے کہا اچھا تم ہمارے ہاں وہاں جا کے حضور کے ساتھ شامل ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف جنگ لڑو گے تو ہم تمہیں ابھی مار دیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حذیفہ کے جو والد تھے وہ ایمان لائے تھے اور ان کو اس بات کی بڑی خواہش تھی کہ میں حضور کی زیارت کروں، تو وہ ادھر جا رہے تھے۔ تو اس نے کہا، ان صحابہ نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف زیارت کریں گے اور جنگ بدر میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو ابو جہل نے یہ وعدہ ان سے پختہ کروا دیا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ صرف حضور کی زیارت کرو گے اور جنگ بدر میں شامل نہیں ہوگے تو ہم تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل گئے اور اس کے ساتھ ہی شامل ہونے لگے جنگ بدر میں، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ یقین جانیے کہ حذیفہ بن یمان کہ جنہوں نے یہ عہد کیا تھا ابو جہل سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا جو فرعون تھا وہ فرعون جو موسیٰ کے فرعون سے زیادہ قوی تھا، اس ابو جہل سے کیا گیا معاہدہ جو ایک صحابی نے کیا تھا کہ ہم محض حضور کی زیارت کریں گے اور ہم جنگ بدر میں نہیں جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایفائے عہد کو قائم رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ تھی ایفائے عہد کو پورا کرنے کی تربیت کہ جب تم کس سے عہد کرتے ہو اور وہ عہد
ابو جہل سے کیوں نہ ہو تم اس عہد کو پورا کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو جیسے کہتے ہیں نا پسٹل ناٹ رکھ کر اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا اور ہم نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر کتنی لوگوں کی کمی تھی، 313 افراد تھے، ایک ایک آدمی بڑا قیمتی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جنگ بدر میں شامل ہونے سے روک دیا، صرف یہ بتانے کے لیے پورے امت کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ تو اسی طرح ایک صحابی ہیں، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ غلام ہیں، اور ان کو غصہ آیا، ابو ذر کو اپنے غلام صحابی پر غصہ آیا، اور انہوں نے کہہ دیا او حبشن کے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر ابھی تمہارے اندر سے زمانہ جاہلیت کی باتیں ختم نہیں ہوئی، یہ جو غلام ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسے تم خود کھاتے ہو ویسے تم ان کو کھلاؤ۔ اس کے بعد دیکھیے ابو ذر کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ ابو ذر نے کہا اس غلام کو، ساتھ رہا بھی کر دیا، پہلے یہ کہا کہ میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم میری رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھو۔ اور اس نے جب تک اس خادم نے ابو ذر کی رخسار کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھا، ابو ذر نے نہیں چھوڑا، اس نے پاؤں رکھا تو پھر انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کا کتنا درس دیا، اس لیے ہمارے حضرات نے بات فرمائی کسی کو احمق کہہ دینا اور کسی کو یعنی موٹا کہہ دینا اور کسی کو کالو کہہ دینا اور کسی کو بے وقوف کہہ دینا اور کسی کو کمینہ کہہ دینا، یہ سب کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی دفعہ ملا، تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا ولا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی بدگوئی نہ کرنا۔ اب دیکھیے تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرما رہے ہیں کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی بدگوئی نہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا یہ حال ہو گیا کہ ساری زندگی میں نے کسی درخت کو بھی اور کسی انسان کو بھی اور کسی بکری کو بھی اور کسی اونٹ کو بھی کوئی ایسا لفظ نہیں کہا کہ کم بخت یا ایسی کوئی چیز میں نے بالکل نہیں کہی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اب میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یقین جانیے اگر آپ یاد رکھ لیں تو آپ کی اور میری اصلاح ہو جائے گی، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ وہ جو 4th گریڈ کا کینسر کا معاشرہ تھا اس کو آپ نے کس طرح کیور کیا۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ تورات کا عالم تھا، تو اسی اثناء میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فقر بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ دینا چاہا۔ کسی صحابی کے پاس وہ قرضہ نہیں تھا۔ اسی مجلس میں عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے اور ابو بکر صدیق بھی تھے۔ ایسے میں اس یہودی شخص کو جو تورات کا عالم تھا موقع مل گیا۔ اصل میں نا یہ دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تورات کی جو علامات وہ ساری موجود ہیں، لیکن ایک ایسی علامت ہے وہ میں نے حضور میں نہیں پائی، اس کو چیک کرنا چاہتا تھا، اس نے جلدی سے اس کو قرضہ دے دیا، اور ایک قرضہ ادا کرنے کی ایک تاریخ متعین ہوگی، یہ قرضے سے پہلے آ گیا، 2-3 دن پہلے۔ اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو کھینچا اور یہ کہا کہ بنو ہاشم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ قرضہ اپنا لیتے ہیں تو پھر واپس نہیں کہا۔ اس نے خوب برا بلا کہا۔ آپ ذرا تصور کیجئے حضرت، آپ ذرا تصور کیجئے، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آج آپ کسی پیر کی مجلس میں ان کے مریدوں کے بالمقابل ان کی گریبان کو کھینچیں، ان کی قمیض کو کھینچیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس کی گریبان کھینچا گیا اور جن کی قمیض کھینچی گئی، اور عمر کہتے ہیں حضور آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس اللہ کے دشمن کی گردن قلم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کہتے ہیں عمر تمہیں یہ چاہیے کہ تم مجھے، یہ ہم جیسے پیروں کو یہ میسج ڈلیور کیا جاتا ہے، عمر تمہیں یہ چاہیے کہ تم مجھے اس بات کی تلقین کرو کہ جب قرض لیا کرتے ہیں تو اس کو بر وقت ادا کر دیا کرتے ہیں،
اور عمر تم اس کو یہ تلقین کرو کہ جب قرض کسی کو دیتے ہیں تو مطالبہ کرنے میں نرمی کرنی چاہیے. تو ایسے میں پھر فرمایا کہ جاؤ اس کو قرض ادا کرو، اور اتنے سا ایک پیمانہ ہے، قرض جو اوریجنل قرض تھا وہ تو ادا کر دو، لیکن اتنے سا کھجوریں اس کو زیادہ دو. اور وہ کس لیے کہ عمر جو تم نے اس کو آنکھیں دکھلائی ہیں نا، جو تم نے اس کو کنکھیوں سے دیکھا ہے، اس کی وجہ سے اتنے سا کھجوریں اس کو زائد دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. وہ اس سے پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول. میں حلم دیکھنا چاہتا تھا. میں نے تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، کہ اس کے اندر حلم ہوگا اس نبی کے اندر، ٹالرنس، برداشت، انڈیورنس. اسلام میں کہاں شدت پسندی ہے؟ اسلام میں کہاں وائلنس ہے؟ اسلام میں کہاں تشدد ہے؟ اسلام میں تو معاف کرنا ہے، اسلام میں تو ٹالرنس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھا کہ سب کے سامنے، کہ جب صدیق اور عمر بھی ہیں، اور عمر کا وجود ہونا ہی کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کچھ نہیں کرنے دیا اور اس کو کچھ نہیں کہا، اور مزید یہ کہا کہ آپ اس کو یہ تلقین کرو اور مجھے یہ تلقین کرو، اور یہ جو تم نے زیادہ بولا ہے اس کی وجہ سے اس کو ایکسٹرا پے کرو، اس کو زائد چیزیں جا کے دو. یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا. انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز کیا گیا ہے. تو عزیزان گرامی، آج ہر چیز موجود ہے اور انسانیت کا سچا درد مفقود ہے. فساد کی اصل وجہ یہ ہے کہ دل پر محنت مفقود ہے. آج ہمارا جو محنت کا میدان ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اور قلوب پر محنت نہیں ہو رہی. آج ایمان والے بھی اصلاح قلب سے، اصلاح باطن سے، باطنی اصلاح سے غافل ہیں. قلب پر محنت نہیں کرتے، باطن کی گندگیوں کو دور نہیں کرتے. دیکھیے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب. اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو تم کہتے ہو کہ حسد حرام ہے تو حسد کو چھوڑ بھی تو دو. اے ایمان والو، تم کہتے ہو کہ جھوٹ حرام ہے، جھوٹ کو چھوڑ بھی تو دو. اے ایمان والو، تمہیں معلوم ہے کہ سود حرام ہے، اے ایمان والو سود کو چھوڑ بھی تو دو. اے ایمان والو، تم کہتے ہو فحاشی کے تمام طرز اور ذرائع حرام ہے، اب فحاشی چھوڑ بھی تو دو. اے ایمان والو، کہ تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، اب تم نماز تو پڑھو. اے ایمان والو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان والو، اے زکوٰۃ پر یقین رکھنے والو، اے نماز کی فرضیت پر یقین رکھنے والو، اے نماز کی فرضیت پر یقین رکھنے والو، نماز تو پڑھو. آمنو باللہ ورسولہ والکتاب، قرآن پر یقین تو رکھو. اے ایمان والو، جو تم زبان سے کہتے ہو وہ دل سے اس کی تصدیق تو کرو، جو تم زبان سے کہتے ہو اس کی دل تصدیق تو کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب پر محنت کی تھی. عزیزان گرامی، اس وقت آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم چیز جو ڈیفیشنٹ ہے، جو نہیں پائی جاتی، اب برا نہ منانا کہ وہ مدارس میں نہیں پائی جاتی. مدارس میں علم پڑھایا جاتا ہے اور تزکیہ نفس نہیں پایا جاتا. آپ برا نہ منانا. تبلیغ کے اندر ایسی نعمتیں ہیں، کلمہ بھی آ جاتا ہے اور نماز بھی آ جاتی ہے، ایمان بھی درست ہو جاتا ہے اور جنت کے راستے کھل جاتے ہیں، لیکن تزکیے کا راستہ مفقود رہتا ہے. اپنی مرضی ختم کرنا، اپنی پسند ختم کرنا، انانیت ختم کرنا، ایگو ختم کرنا، اپنی بڑھائی، اپنی میں، یہ نہ تو ختم ہوتی ہے تبلیغ میں. اور پیارے دوستو، یہ نہ ختم ہوتی ہے یعنی مدارس کے اندر، اور نہ یہ ختم ہوتی ہے سیاست کے اندر. نہ اسلامک پارٹیز جو ہیں ان کے اندر نہ تزکیہ پایا جاتا ہے، نہ جہاد والوں کے اندر تزکیہ پایا جاتا ہے، نہ عمومی طور پہ جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے اندر تزکیہ پایا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دو صحیح بانوں میں حسد پایا جاتا ہے. دو سگے بھائی ایک دوسرے کو فلرش ہوتے نہیں دیکھ سکتے. اگر ایک بھائی کے پاس مال زیادہ آ جائے تو دوسرا حسد کرتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم چیز جس کی آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی اہمیت اور فرضیت. دیکھیں، سب سے بڑا انسان کا دشمن اس کا نفس ہے، اور مشائخ نے لکھا ہے سب سے افضل ترین عبادت
اپنے نفس کی مخالفت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اس خیال سے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیے جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤں گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو حرام سے بچایا، بد نظری سے بچایا، زنا سے بچایا، حرام مال سے بچایا، حرام شہوات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسی نفس نے، شیطان کا نام تھا عزازیل، اور اس کو طوس الملائکہ کا خطاب دیا گیا تھا۔ اس شیطان کو طوس الملائکہ سے ابلیس کس نے بنایا؟ نفس نے بنایا۔ قابیل کو حابیل کے قتل پر کس نے مادہ کیا؟ نفس نے مادہ کیا، نفس نے مادہ کیا۔ آج جتنے بھی مقتول ہیں ان کے قتل کا اجر، ان کے قتل کا گناہ قابیل کو جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، میرے شیخ تھے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ہمارے دورہ حدیث میں ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ تو فرمایا کہ شیطان کو شیطان نفس نے بنایا، شیطان کو شیطان نفس نے بنایا۔ ایک آدمی دوسروں کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو ایک بزرگ کہنے لگے دوسروں کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ اپنے نفس کو برا بھلا کہو، یہ نفس تمہیں ہلاک کر دے گا، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ جس وقت شیطان کو یہ کہا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا اور ابلیس، اور کیا ہوا کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے استکبار کیا، ایروگنس، تکبر کیا۔ ابا واستکبرا وکان من الکافرین۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت وہ عبادت کر رہا تھا، سجدے کر رہا تھا، اسی وقت اس کے اندر نا عبادت کا زوم، اپنی بڑھائی اور اپنا عجب پیدا ہو رہا تھا، اسی وقت سے وہ کافر ہو رہا تھا۔ وکانا من الکافرین، وہ تو عبادت کرتے وقت بھی کافر ہو رہا تھا، تو وہ کافر ہو گیا، انکار کر دیا اس نے، اللہ جل شانہ کا انکار کر دیا۔ اس کو جس نے زمین پر اتنے سجدے کیے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہیں یہ سجدے کا حکم آدم نے نہیں دیا، اس سجدے کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے کٹ حجتی کی۔ پیارے دوستو، اور بالخصوص کالج یونیورسٹی کے دوستو، یہ جو کٹ حجتی ہوتی ہے نا، لاجک، منطقی دلیل اور لاجک، اس نے کہا انا خیر منہ، اس نے یہ جواب دیا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں سپیریئر ہوں، میں سے اعلیٰ ہوں، میں سے افضل ہوں۔ اور دیکھیں یہ کٹ حجتی کی، اور پیارے دوستو یہاں پر چپ نہ رہا، پھر اس نے اس کی لاجک بھی بیان کی۔ اس نے کہا خلقتنی من نار، مجھے میرے رب نے نار سے پیدا کیا تھا، اور خلقتہ من طین، اور اس آدم کو تو طین سے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ میں نار ہوں، نار اوپر جاتی ہے اور مٹی تو زمینوں پر روندی جاتی ہے، تو نار تو مٹی سے افضل ہے، چونکہ میں افضل ہوں لہٰذا میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ کٹ حجتی سے وہ تباہ ہو گیا۔ اور دیکھیے آدم علیہ السلام اللہ کے مقبول بندے بن گئے۔ ربنا، میرے رب، ظلمنا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، میرے پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ سوری، میں نے جو ویٹ گرین کھایا تھا، میں نے جو گندم کا گانا کھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ پلیز فارگیو می، اللہ تعالیٰ معافی، پلیز سوری، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے سوری۔ تو بیٹا سوری کر لینے سے اور معاف کر لینے سے سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا انا خیر منہ، آئی ایم سپیریئر، میں سپیریئر ہوں، میں بڑا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے کہا فاخرج منہا انک رجیم، نکل جاؤ اور تم پہ لعنت ہے الی یوم الدین، اور قیامت تک کے لیے تم پر لعنت ہے۔ تو جان گرامی، اس نفس نے انسان کو تباہ کر دیا۔ اچھا، ایک میں قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی اظہار کر دوں۔ جان گرامی، یہ جو باطن کی نعمت ہے اور باطن کا اصلاح کا تقاضا جو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، وہ اس آیت سے آپ کو ذرا مزید واضح ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم، قیامت کے روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ یہ مال اور بیٹے تو بڑی پیاری چیزیں ہیں اور ساری چیزیں اس کے تابع ہیں۔ اس کا مطلب ہے نہ بیٹیاں کام آئیں گی، نہ مال کام آئیں گے، نہ لینڈز کام آئیں گی، نہ سوسائٹیز کام آئیں گی، نہ بینک بیلنس کام آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ الا، اور کیا کام آئے گا؟ من،
جو ات اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ اب دیکھیے اللہ جل شانہ، اب میرے لفظ سنیے گا، اللہ جل شانہ پرچیزر ہے کس چیز کے؟ قلب سلیم کے۔ اللہ جل شانہ بائر ہیں، مشتری ہیں، بائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روز قیامت ڈائمنڈز کام نہیں آئیں گے، آرنامنٹس کام نہیں آئیں گے، زیور کام نہیں آئے گا، تمہارے تعلقات کام نہیں آئیں گے، بیٹے نہیں کام آئیں گے، بیٹوں کا جتھا نہیں کام آئے گا، تمہارے اقتدار کام نہیں آئیں گے، تمہارے محلات کام نہیں آئیں گے، تمہاری فیکٹریز، تمہاری ٹیکسٹائل انڈسٹریز اور تمہاری ملیں اور تمہاری سوسائٹیز اور تمہاری لینڈز اور تمہارے خزانے اور سٹیزن کے اکاؤنٹ اور بیرون کے اکاؤنٹ یہ کام نہیں آئیں گے، تمہارے پلازے اور تمہارے ہوٹلز یہ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ ان کو نہیں دیکھے گا، اللہ ان کا پرچیزر نہیں ہے۔ اس مارکیٹ میں صرف قلب سلیم بک رہا ہے، اللہ تعالیٰ قلب سلیم دیکھیں گے۔ ہاں تمہارے اندر قلب سلیم ہے، شاباش، تم نے یا کامیاب زندگی گزاری، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، فتح کلی جنت ہی، جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمارے عباد میں شامل ہو جاؤ اور پھر جنت میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر پوچھیں گے تمہارے اندر، اللہ تعالیٰ فوراً دیکھیں گے، اللہ قلوب کا کیا کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کریں گے، فوراً ایک نگاہ سے دیکھ لیں گے اس کے قلب میں قلب سلیم ہے، اس کے قلب میں قلب غلیظ ہے، اس کے قلب میں قلب غلیظ ہے، اس کے قلب میں قلب سلیم ہے۔ جہاں اللہ جل شانہ قلب سلیم کو دیکھیں گے وہاں اس قلب سلیم کو پرچیز کر دیں گے، اس کا بائر ہیں، اس کے پرچیزر ہیں، اس کا مل لگے گا، اس کی ویلیو لگے گی، اس کا ریٹ لگے گا، اور کسی چیز کا ریٹ نہیں لگے گا، اور قلب سلیم کا ریٹ لگے گا۔ اور قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو قلب مشترک نہ ہو، کہ جس میں دوسرے کی اشتراک نہ ہو، جس میں خالص اللہ ہو۔ اس لیے ہمارے اکابر اور صوفیاء یہ تزکیہ کرواتے تھے کہ غیر اللہ کو اس قلب سے نکال لیں۔ جس قلب میں غیر کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے گی، جس قلب میں سونے کی، ڈائمنڈز کی، مال کی، پلاٹس کی، لینڈز کی، سوسائٹیز کی، ڈائمنڈز کی، آرنامنٹس کی، سونے کی، چاندی کی، ڈالرز کی، عبد درہم کے بندے، جس قلب میں یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے گی وہ قلب سلیم نہیں ہوگا۔ اور پیارے دوستو، ایک بات تو بدیہی ہے نا، ایک بات تو بدیہی کا مطلب ہے ایپرینٹ، واضح ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قلب کے جس میں کینہ ہوگا وہ اللہ لیں گے نہیں، وہ جس میں تکبر ہوگا اللہ لیں گے نہیں، وہ قلب کے جس کے اندر حسد ہوگا اللہ لیں گے نہیں، وہ قلب کے جس کے اندر لوگوں کی نفرت ہوگی اللہ لیں گے نہیں، ایکسیپٹ کریں گے، وہ قلب کے جس کے اندر غلاظت ہو، جس کے اندر رذائل ہوں، وہ قلب اللہ تعالیٰ بالکل قبول نہیں کریں گے اللہ اپنی بارگاہ میں۔ یہ وہ قلب ہوگا جو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اصلاح باطن کی بات سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں روز قیامت نہ تم سے مال، نہ بیٹے، نہ کوئی اور چیز لوں گا، میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ تم اس دنیا میں محنت کر کے، میری اطاعت کر کے، اپنے قلب کو صاف کر کے، تکبر اور اناد اور نخوت کو نکال کر، عجز اور تواضع کے ساتھ میری محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر کے، ایسا قلب بنا کر کہ وہ جو قلب منیب ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا قلب ہے، وہ قلب بنا کر میرے پاس لائے ہو، وہ قلب سلیم، وہ ستھرا ہوا دل، وہ سنورا ہوا دل، وہ پاک دل، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں رنجشیں نہ ہوں، جس میں عداوتیں نہ ہوں، اور جس میں ایک دوسرے کے لیے ریونجفل سینٹیمنٹس نہ ہوں، انتقامی جذبے نہ ہوں، عداوتیں نہ ہوں، جس کے اندر بخل نہ ہو اور جس کے اندر اناد نہ ہو، وہ قلب کے جو پاکیزہ دل ہے۔ جب تک انسان ان چیزوں کو اپنے اندر سے صاف نہیں کرتا اور پاک نہیں کرتا، اس وقت اس کا قلب سلیم نہیں بنتا۔ تو پیارے دوستو، ہمارے حضرات تمہیں اس کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ میں ابھی تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ باطنی اصلاح جو ہے وہ فرض ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ باطنی اصلاح فرض ہے۔ حضرت ہمارے مولانا عبدالشکور نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے قلب کو صاف کیا جاتا ہے ذکر اللہ کی برکت سے۔ اور ہمارے احباب کل صبح آپ کو بتائیں گے کہ قلب سلیم کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، کونوا مع الصادقین، کہ اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑ دو، اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دو۔ کل صبح جو بیان ہوگا وہ اس بات پر ہوگا کہ قلب سلیم کیسے بنتا ہے، یہ گندگیاں اور غلاظتیں کیسے نکلتی ہیں۔ اس کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، اپنے آپ کو
بچوں کے ساتھ جوڑ دو۔ پیارے دوستو، یہ بات میں آپ کو ڈھنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، مدارس کے لوگ اللہ والوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، تبلیغ کے لوگ اللہ والوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، سیاست کے لوگ اللہ والوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، جہاد کے لوگ اللہ والوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، جب تک اپنے آپ کو کونوا مع الصادقین، کسی کے سامنے اپنی مرضی ختم کرو، کسی کے سامنے اپنی پسند ختم کرو، اپنی پسند اپنی مرضی کو کسی کے سامنے ختم کر کے اپنی انا کو ختم کرو، اپنی انانیت کو ختم کرو، جب تک تم اپنی انانیت کو، رونت کو، اپنی مرضی کو کسی کے سامنے، اللہ والے کے سامنے ختم نہیں کرو گے، اس وقت تمہارے اندر سے یہ گند اور یہ رذائل نہیں نکلیں گے، اس وقت تک تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا نہیں آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہا اللہ جل شانہ نے، ابراہیم اسلم، میرے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، اپنی مرضی کو میرے سامنے ختم کر دو، میرے تابع کر دو۔ اور ابراہیم فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان صلاتی و نسکی، اور میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میری مماتی، و محیایا و مماتی، میرا مرنا میرا جینا للہ رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اپنے قلب کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ اب دیکھیے، ایک بات آپ کو میں نے اور بتانی ہے جو بڑی اہم بات ہے۔ وہ میرا مضمون کچھ لمبا ہو گیا، لیکن معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ احکامات ظاہری اعمال کے ہیں، کچھ اعمال جو ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں، اس کے احکامات قرآن اور حدیث نے بیان کیے ہیں۔ جیسے نماز ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتی ہے، اس کے احکامات تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔ حج کے مناسک ہمارے اعضاء و جوارح سے، عمرے کے مناسک صفا مروہ کی صحیح ہمارے اعضاء و جوارح سے، تو وہ اعمال جو ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے باطن کے بارے میں بھی بیان فرمائے ہیں، اور وہ احکامات بھی اسی طرح فرض ہیں جس طرح ظاہر کے احکامات فرض ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیے اب بات سمجھ آئیں گے۔ جس طرح نماز قرآن اور حدیث سے فرض ہے، یہ ظاہری اعمال ہے۔ جس طرح روزہ قرآن اور حدیث سے فرض ہے، یہ ظاہری اعمال ہے۔ جس طرح حج قرآن اور حدیث سے مال آ جانے کے بعد فرض ہے، ظاہری عمل ہے۔ جس طرح زکوٰۃ قرآن اور حدیث سے فرض ہے، مال آنے کے بعد یہ ظاہری عمل ہے۔ اسی طرح باطنی عمل میں اخلاص بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز قرآن اور حدیث کی وجہ سے فرض ہے، اسی طرح اخلاص جو کہ باطنی عمل ہے۔ دیکھیں نا، یہ اعضاء و جوارح سے نہیں ہوتا، یہ افعال قلوب ہیں، یہ قلب کے اعمال ہیں، یہ قلب سے صادر ہوتے ہیں، یہ باطنی اعمال ہیں، یہ اندر کے اعمال ہیں۔ یہ اعمال بھی کہ اخلاص فرض ہے، اور سب سے بڑی دلیل میں نے آپ کو ابتدا میں بتائی کہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، عالم، وہ شہید، وہ سقی، وہ جہنم میں چلا گیا۔ جو چیز نہ ہونے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے، اس کی فرضیت کتنی لازم ہے۔ اسی طرح دیکھیے، جس طرح دوسرے اعمال کہ جس طرح زنا اور شراب ظاہری اعمال میں حرام ہے، جس طرح سود ظاہری اعمال میں حرام ہے، اس طرح باطنی رذائل میں، باطنی اعمال میں جو رذائل ہیں، جو ممنوعات شرعیہ ہیں، اس میں تکبر بھی حرام ہے۔ جس طرح شراب ظاہری عمل ہے اور حرام ہے، اس طرح تکبر باطنی عمل ہے اور حرام ہے۔ جس طرح زنا ظاہری عمل ہے اور حرام ہے، اس طرح باطنی عمل میں حسد بھی حرام ہے۔ اور جس طرح ظاہری عمل کے اندر چوری کرنا اور ڈاکہ مارنا یہ حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح باطنی عمل کے اندر کینہ اور بغض رکھنا بھی حرام ہے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ جس طرح ظاہری اعمال بھی دو طرح کے ہیں، ایک ہے اوامر اور ایک ہے نواہی۔ اوامر کہتے ہیں ڈوز اور نواہی کہتے ہیں ڈونٹس۔ اوامر کہتے ہیں وہ عمل کے جو کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کیا ہے ظاہری اعمال میں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور ڈونٹس کیا ہیں، جن کی ممنوعات شرعی ہیں، وہ اعمال کے جس کو ظاہری اعمال میں روک دیا گیا ہے، وہ سود ہے، وہ زنا ہے، وہ شراب ہے، وہ غیبت ہے، وہ بد نظری ہے، وہ فحاشی کے تمام امور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیے۔ اسی طرح باطنی اعمال کے اندر بھی دو قسم کے اعمال ہیں، ایک اس کے اندر اوامر ہیں اور ایک اس کے اندر نواہی
فرمائی ہیں۔ باطنی اعمال میں اوامر کو فضائل کہتے ہیں، باطنی اعمال میں اوامر کو وہ چیزیں کہ جن سے آپ نے اپنے قلب کو راستہ کرنا ہے ان کو فضائل کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنے قلب کو اخلاص سے عبارت کرنا ہے، شکر سے عبارت کرنا ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں آتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس کا مطلب ہے جب تمہارے پاس نعمتیں آئیں، جب تمہارے پاس نعمتیں آئیں تو تم نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں کا شکر دو طرح سے ہے، ایک تو الحمدللہ رب العالمین اور صرف الحمدللہ الحمدللہ اس سے ہے، اور دوسرے نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ تم اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، کہ جس رب نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو، تم اس کو بیک کیسے دکھا سکتے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کیسے کر سکتے ہو۔ الذی خلقک، اس نے تمہارا بونی اسکیلٹن بنایا ہے، اس نے تمہارا ڈھانچہ بنایا ہے، فسواک، اس کو برابر کیا ہے، فعدلک، اس کے اندر اعتدال پیدا کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں چاہے مطلق کر دیا ہے۔ تمہارے پاس کوئی جواز اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی سامنے سرکشی اختیار کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کے احکامات کو توڑو۔ تمہیں شرم آنا چاہیے، وہ رب ہے، اس نے تمہیں پالا ہے، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہاری سانس، تمہاری دھڑکنیں، تمہارے ہر شے اس کے دست قدرت میں ہے، اور تمہارے اوپر جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کسی کے اوپر کینسر کا ناڈیول ڈال دیں تو کوئی نہیں جو اس کو کینسر سے بچا سکے۔ اللہ اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی میں مبتلا کرنا چاہے، سی میں مبتلا چاہے، تو کوئی نہیں جو اس سے بچ سکے۔ اللہ رب العزت کے پاس سے ساری اشیاء ہیں، کل من عند اللہ، جو احوال آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو کہ جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جس نے آپ کو عقل اور شعور دیا ہے، جس نے آپ کو سب سے بڑی نعمت پاکستان اور ایمان دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں لئن شکرتم، سنو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، میری ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، جس سے شدید عذاب آئے اس کی فرضیت کتنی لازم ہے۔ تو شکر کرنا فرض ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں نے تمہارے اوپر ایک مصیبت بھیجی ہے، یہ تم مصیبت جو میری طرف سے آئی ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں وہ ہوں جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اگر تمہارے پاس آنکھیں نہ ہوتی تم اندھے ہوتے، میں وہ ہوں جس نے تمہیں سماعت دی ہے، اگر تمہارے پاس سماعت نہ ہوتی تم بہرے ہوتے، میں وہ ہوں جس نے تمہیں عقل دی ہے، اگر تمہارے پاس عقل نہ ہوتی تم مینٹلی ریٹارڈیڈ اور پاگل ہوتے، میں وہ ہوں کہ جس نے تمہیں گھر دیا ہے ورنہ تم بے گھر ہوتے، میں وہ ہوں کہ جس نے تمہیں عقل، شعور اور رزق دیا ہے، میں رازق ہوں اور تم مرزوق ہو، تمہیں میں نے رزق دیا ہے۔ اب اگر میری جانب سے کوئی تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو تم اس کو تسلیم کرو، تم اس کو تسلیم کرو، تم اس کو تسلیم کرو، تم اس پر آہو بکا نہ کرو، تم ریجیکٹ نہ کرو، تم میرے گلے شکوے نہ کرو، تم سرکشی نہ کرو، تم اس کو تسلیم کرو، اور تسلیم کرنے کے بعد تم اس پر راضی رہو۔ تو پیارے دوستو، یہ باطنی چیزیں ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب نعمتیں ہوں تو تم اس نعمتوں کا شکر ادا کرو، یہ شکر باطنی کیفیت ہے۔ اور جب تمہارے اوپر کوئی آفت اور مصیبت اور مشقت، نامسائل حالات یا انفیوریبل سرکمسٹانسز تمہارے اوپر آئیں تو تم اس وقت اللہ تعالیٰ سے راضی رہو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس کیفیت کو تسلیم کرو۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ یہ تسلیم و رضا قلب کی کیفیت ہے، اور اس کے بغیر انسان جو ہے ہرگز اللہ تعالیٰ کی قرب کی راستہ نہیں اختیار کر سکتا۔ پھر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ میرے راستے میں تمہیں جب مصیبتیں اور مشقتیں آئے تو تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ جل شانہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ اگر جو حالات تمہارے اوپر آئیں اور تم واویلا کرنے لگو، جزا فضا کرنے لگو، اور تم اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دو، تو تم کبھی اللہ تک رسائی نہیں پا سکو گے، اور تم اللہ کے مقبول بندے نہیں بن سکو گے۔ باطن کی تربیت کہ قلب میں تسلیم و رضا بھی آ جائے، اور قلب کے اندر صبر بھی آ جائے، اور شکر بھی آ جائے، اور تکبر بھی نکل جائے، حسد بھی نکل جائے، کینہ بھی نکل جائے، ریا بھی نکل جائے، یہ تمام اشیاء سے قلب صاف ہو جائے، اس وقت تک انسان جو ہے اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ نہیں بن سکتا۔ میری پوری اس یعنی گفتگو کا مقصود یہ ہے کہ باطن پر محنت، دل پر محنت، اندر کی محنت،
نفس پر محنت، تزکیہ نفس، قد افلح من زکاہا، بے شک کے فلاح کو پہنچا جس نے اپنا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کا تزکیہ نہ کیا، اس کو پیوریفائی نہ کیا، تو وہ خائب اور خاسر ہو گیا، اس کو مٹی میں دبا دیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم آپ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ میں سے جو لوگ جہاں پر موجود ہیں، صرف اگر یہ سمجھ لیں کہ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، ہم قابل اصلاح ہیں، ہم اصلاح یافتہ نہیں ہیں، اگر آپ میرے اس بیان سے صرف اتنا جان لیں کہ مجھے میری اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے میرے اخلاق کو درست کرنا ہے، مجھے میرے معاملات کو درست کرنا ہے، مجھے ماں سے ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے بیوی سے ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حکم ہوا کہ بیویوں سے نرمی کا اور اچھا گزارن کیا کرو، مجھے اپنے ہمسائے سے ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، فرمایا یا رسول کون ایمان والا نہیں ہے؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کر لیں، پیارے دوستو، کہ ہم اس چیز کو محسوس کر لیں کہ ہماری اصلاح ہونی چاہیے۔ ہماری نماز ناقص ہے، ہمارے قلب میں حسد اور کینہ ہے، ہمارے قلب میں ریا اور تکبر ہے، ہمارے قلب میں لوگوں کی رنجشیں ہیں اور عداوتیں ہیں اور قدورتیں ہیں۔ ہم نے ان قدورتوں کو صاف کرنا ہے۔ جب تک ان قدورتوں کو ہم صاف نہیں کریں گے، اللہ تک رسائی نہیں ہوگی۔ جب تک اخلاص کی نعمت کو حاصل نہیں کریں گے، عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں چڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل نہیں ہوگا۔ یقین جانی جتنا مرضی عمل کرتے رہیے، لیکن اس عمل کے اندر غیر اللہ کی شمولیت ہو تو اللہ کی جانب ایک بالشت بھی مسافر طے نہیں ہوگی، انسان مخلوق کی طرف سفر کرے گا۔ تو آج کی اس مجلس میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے قلوب کا تزکیہ کریں، اپنے نفوس کا تزکیہ کریں، آپ کو اندر سے مانجیں، اندر سے منجوائیں، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں اور ان کی وہ میڈیکیشن لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکیشن دی تھی، اتباع سنت کی میڈیکیشن، ذکر اللہ کی میڈیکیشن، حضور کی صحبت کی میڈیکیشن۔ دیکھیں صحابی کا مرتبہ لوگ اس لیے نہیں پا سکتے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ صحابی صحبت کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ بعد میں آنے والوں کے اعمال صحابہ سے بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن کوالٹی میں نہیں۔ تو اس لیے آپ یہ سوچیں کہ میری نمازیں ناقص ہیں، میرے روزے ناقص ہیں، میرے درس و تدریس ناقص ہیں، میرے لوگوں سے میری ماں کے ساتھ رشتہ ناقص ہے، باپ کا ادب ناقص ہے، ہمسائے کا تعلق ناقص ہے، استاد کا ادب ناقص ہے، میں ناقص ہوں، میری اصلاح چاہیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہے، لیکن بہت ابھی فاصلہ ہے، میں اللہ سے دور ہوں، میرے اللہ کے درمیان حجابات ہیں، اور مجھے اصلاح نفس کی اور تزکیہ نفس کی اور تزکیہ باطن کی اور قلب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے اس بیان سے صرف اتنا فیصلہ کر لیں کہ ہم سب اپنے قلب کی اصلاح کریں گے اور ہم اصلاح یافتہ نہیں ہیں، ہمیں انتہائی طور پر اپنے اندر کی اصلاح کرنی ہے، اندر کا تزکیہ کرنا ہے، اندر کی عداوتوں کو اور غلاستوں کو اور اندر کی رنجشوں کو اور اندر کی غلاستوں کو اور ظلمات کو صاف کرنا ہے، اور ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ رب کے جو ہر قسم کے عیب سے اور کمی سے اور ظلمت سے منزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہر شے سے، ہر عیب سے، ہر گندگی سے، ہر غلاظت سے، ہر ظلمت سے منزہ اور پاک ہے، اور عیبوں میں اور غلاستوں میں لتھڑا ہوا شخص اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے قلب سے وہ غلاستے نہ نکلیں۔ یہ قلب عرش اللہ ہے، اس میں اللہ تشریف لاتے ہیں۔ اس قلب کو اللہ کے قابل بنانا ہے، اس کو اللہ کا مسکن بنانا ہے، لیکن اس کے اندر غیر اللہ کو بھی نکالنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دینا ہے۔ کل میں بیوی کی محبت بھی درست ہے، کل میں ماں کی محبت بھی درست ہے، کل میں دوست کی محبت بھی درست ہے، لیکن اللہ جل شان اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ میری محبت کو اپنے قلب پر ساری محبتوں پر غالب کر دو، اور قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے اس اجتماع کو ہدایت کے لیے قبول فرمائے، اور ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم اپنے قلوب کا، اپنے نفوس کا
تزکیہ کریں گے، اصلاح باطن کا ہم خیال رکھیں گے، اور ہم حسد، کینہ اور بغض جب ہمارے قلوب میں آئے گا تو ہم فوراً کہیں گے کہ ہمیں اسپرچل ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں اسپرچل تھیراپی کی ضرورت ہے، ہمیں کسی روحانی پیشوا کی ضرورت ہے، ہمیں کسی روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اوپر مرہم لگائے اور ہماری گندگیاں اور غلاستیں نکالے۔ اس کے لیے قرآن نے کہا کہ دیکھو اے ایمان والو، تم ان گندگیوں اور غلاستوں سے نہیں بچ سکتے جب تک کونوا مع الصادقین، کہ تم اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ نہ جوڑ دو، اور اب تم کثرت ذکر نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔